آپ دیکھتے رہیں گے کرپشن کے اوپر ہم کیسے قابو پاتے ہیں, تھانے کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں, پٹواری سسٹم. آج ذرا کے پی کا پٹواری سسٹم دیکھیں, کوئی پیسہ لے کے پٹواری دکھائے نا ہمیں. What does Nawaz Sharif want to do when winning the election? Does he want to be a thanedar or what he wants to be a patwari? یہ تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. یہ ماضی کے عمران خان تھے جو پٹواری سسٹم کی مخالفت کر رہے تھے, اور کچھ ایسا ہی کیا ان کی گورنمنٹ نے. جب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ان کے کہنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پٹواری سسٹم کا خاتمہ کر دیا, اور اس کے بعد سے کہا گیا کہ اب ایک ایسے نئے پاکستان کا آغاز ہوگا جس میں اراضی کی جو تقسیم ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کے ذریعے ہوگی, اسے نادرا کی ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک کیا جائے گا, اور اس طرح کے خوشنما وعدے کیے گئے. مگر ہم نے دیکھا کہ آن گراؤنڈ وہی پٹواری سسٹم برقرار رہا. لیکن جب پٹواری سسٹم ختم کر دیا گیا بالآخر, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہی پٹواریوں کو دوبارہ سے لینڈ ریکارڈ آفیسرز کا نام دیا گیا, اور 4500 آسامیوں پر اب ان لینڈ ریکارڈ آفیسرز کو بھرتی کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نون لیگ کا جو نظام تھا وہ اتنا زیادہ برا تھا, ڈیلیور نہیں کر رہا تھا, تو اسی نظام پر واپس آنے کی پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت کیا تھی. اور اس ساری بحث کا ایک پولیٹیکل پہلو یہ ہے کہ عام طور پر سوشل میڈیا پر اور نجی محافل میں جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں انہیں یوتھیا کہا جاتا ہے, اور پی ایم ایل این کے جو حامی ہیں انہیں پٹواری کہا جاتا ہے. اور اس نومن کلیچر کی تبدیلی سے شاید پٹواریوں کا وہ خاتمہ بھی مقصود تھا کہ اب پٹواریوں کا دور ختم ہو چکا ہے. یہ وہ بہت ساری مائنیوٹ سی لاشعوری تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ جن کی کوشش کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو صحت انصاف کارڈ لانچ کیا گیا تھا, اس میں وہ انصاف کارڈ جو تھا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسوں سے لانچ کیا گیا تھا, لیکن اس میں جو لفظ انصاف تھا وہ تحریک انصاف کا انصاف تھا, اور اس کے جو رنگ تھے سبز رنگ تھا, جو اس کا سرخ رنگ تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی پرچم سے ڈرائیو کیا گیا تھا. اس طرح سے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ عملی طور پر شاید پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گئی تھی. اس وقت پاکستان کے اندر اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جو پٹواری سسٹم کے اندر تبدیلیاں لا رہی ہے پنجاب حکومت, اس پر بھی بات کریں گے, اور اس کے جو تمام تر سیاسی نظام کے اوپر اوور ٹونز ہیں, جو امپلیکیشنز ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے محترم مرزا محمد جاوید صاحب, پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, محترم محمد خان مدنی پاکستان تحریک انصاف سے, اور محترم امجد اقبال صاحب ہمارے استاد ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. امجد اقبال صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے اعلان کیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کہ پٹواری سسٹم ختم کیا جا رہا ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ اسی پٹواری کا نام تبدیل کیا گیا, پھر انہی کے لیے نئی آسامیوں پر بھرتی کی گئی, لیکن جو آن دا گراؤنڈ کرپشن تھی وہ اپنی جگہ پر امجد صاحب برقرار رہی. دیکھیے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے یہ اس میں بہتری کوئی نہیں آئی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ابھی آپ دیکھیے, آپ انٹرو میں جو بات کر رہے تھے کہ یہ صرف ایک سیکٹر میں نہیں ہے, ایک شعبے میں نہیں ہے, اوورال آپ دیکھیے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ الیکٹیبلز کے نام سے وہی لوگ اب بھی حکومت میں ہیں جو اس سے پہلے تھے, اور جو اس سے بھی پہلے تھے, بار بار وہی لوگ آلموسٹ وہی آتے ہیں, نئی بوتل میں پرانی شراب. جی بالکل وہی سسٹم ہے, وہی سلسلہ. لیکن یہ جو ابھی جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں, پٹواریوں کا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا مافیا ہمیشہ سے رہا ہے, اور ہمیشہ سے. سر مافیا تو ایس ایچ او بھی ہے. جی بالکل, ہر شعبے میں, کلیکٹرز بھی ہیں, کسٹمز والے بھی ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن یہ جو جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں, جن کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ غلام, بلکہ یہ ایک چھوٹا سا 11ویں اسکیل کا افسر ہوتا تھا یا کلرک ہوتا تھا یا جو بھی تھا, بعد میں اس کی تھوڑی سی اپ گریڈیشن کی گئی. تو یہ لیکن غلام ہوتے تھے ان کے وہ علاقے کے بڑے بڑے چودھری بھی, بڑے بڑے زمیندار بھی, اور جو غریب آدمی تھے جن کی تھوڑی تھوڑی زمین تھی یا جن کی مرلوں میں زمین تھی, وہ تو بیچارے ان کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے نا. لیکن یہ جو معاملہ جو نئی اس وقت صورتحال ہے, اس میں طوڑا سا یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت چونکہ ہم کمپیوٹرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. لیکن یہ اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ کتنا طاقتور مافیا ہے کہ جی کہ ہم کہتے ہیں
کہ میاں شہباز شریف بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے، 10 سال انہوں نے حکومت کی، 10 سال میں وہ کوشش کر کے آج کے دن تک ان کی تمام کوششوں کو جمع کر لیں، اور آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں تو پورے پنجاب میں کہ ابھی تک 16 سے زیادہ اضلاع نہیں ہو سکے جہاں پہ لینڈ ریکارڈ جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کر لیا گیا ہو مکمل طور پر. تو اس کی صورتحال تو یہ ہے، ابھی تک وہ بستے والے پٹواری آدھے سے زیادہ پنجاب میں موجود ہیں. یہ جو جن کی بھرتی کی اب بات ہو رہی ہے، یہ بیسیکلی وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا انٹری آپریٹر جن کو ہم کہتے ہیں، جو ایک کمپیوٹر سیکھے ہوئے لوگ تھے، وہ ان کو چونکہ جہاں جہاں پہ کمپیوٹر سینٹر بن چکے ہیں، سہولت سینٹر بن چکے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کچھ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ بھرتی ہے. مجھے مرزا جاوید صاحب آپ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنے دور وزارت اعلیٰ میں بہت سے دعوے کیے تھے کہ جو پٹواری سسٹم ہے اسے بہتر کیا جائے گا، لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا، جو اراضی کا انتقال ہے اس میں سائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس میں آپ لوگ ناکام کیوں ہوئے مرزا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ناکام نہیں ہوئے، بھائی نے کہا نا پنجاب کے چند ایسے ضلع ہیں، چند نہیں 16 چند ضلع نے، چلو 16 لگا لیں، چلو 36 سے 16 لگا لیں، لیکن دیکھو باقی ضلعوں میں وہ کامیاب ہوئے. وہاں آپ جائیں اپنا شناختی کارڈ دیں، 50 روپے میں آپ کو، آپ 1 کنال کی فرد لیں یا 10,000 کنال کی لیں، آپ کو فرد مل جاتی ہے. کوئی رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا انتقال ہے رجسٹری ہوتی ہے، ایٹومیٹک آپ کا نا 1 ماہ میں انتقال ہو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اور میں کہتا ہوں وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو آج آپ نے کہا کہ یہ اتنے پٹواری دوبارہ بھرتی ہو رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھو عمران خان صاحب نے کیا کیا، بھینسیں سیل کی، فرنیچر سیل کیا، گاڑیاں سیل کی، اور کہا کہ یہ پٹواری اور تھانوں کا کلچر میں ختم کروں گا. آپ نے نہ تو تھانوں کا کلچر ختم ہوا، آپ آج بھی دیکھیں ڈکیٹیوں کی، میں کہتا ہوں اگر کسی تھانے کی آپ لسٹ نکالیں، ڈیلی بیس پہ ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بے شمار ہمارے ایسے دوست جو ڈکیٹی کے دوران قتل ہو چکے ہیں، آج ان کا بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اشتہاری ایسے پھر رہے ہیں. میں مرزا صاحب واپس آتا ہوں، مجھے ایک منٹ دے دیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. سر آپ نے اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دے دی، پورا پروگرام ہے مرزا صاحب آپ کے ساتھ. محمد خان مدنی، مجھے آپ بتائیے گا کہ پٹواری سسٹم میں آخر ایسی کیا برائی تھی کہ آپ کے خان صاحب بہت اس کے خلاف بات کیا کرتے تھے، اور اب اسی پٹواری کے نظام کو آپ لوگوں نے صرف نام تبدیل کر کے اثر نو دوبارہ بحال کر دیا ہے؟ کیا اسے بھی ایک پی ٹی آئی کے متعدد یو ٹرنز میں سے ایک یو ٹرن سمجھا جائے؟ مدنی نہیں، ویسے ایسا میں نہیں سمجھتا. گزارش یہ ہے کہ 30 سال کا جو نظام ہے، جو ہم نے 30 سال کا پاکستان کو بنے 30 سال ہوئے ہیں، آپ اس میں سے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا ٹائم جان بوجھ کے مائنس کر دیتے ہیں؟ نہیں، میں جان بوجھ کے نہیں کر رہا. جو یہ پچھلے 30 سال گزرے ہیں نا، جس میں وائبرنٹ تبدیلیاں آئی ہیں، ٹیکنالوجی جو ہے بوسٹ ہوئی ہے، اس لیے میں 30 سال کی بات کر رہا ہوں. آپ 70 سال کی بات کر لیتے ہیں، ایسی بات ٹھیک ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پچھلی جو 2 دہائیاں جو گزری ہیں خصوصاً، ان کے اندر جو پاکستان کے جو ایتھکس ہیں، جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، اکنامکس ہے، اور باقی بھی معاملات کو جس طرح سے گلایا سڑایا گیا، ہم نے خصوصاً اس میں زیادہ کردار جو ہے وہاں کے اہل اقتدار طبقے کا رہا ہے. جس طرح سے انہوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر کیا ہے، ایک دن میں یہ ساری چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی. عمران خان صاحب میں کہتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم بنے ہیں، جادوگر تو ہے نہیں ہے وہ، جی کہ چھڑی چلائیں گے اور ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ ایک دم سے یہ سوچ بھی لیں گے، اسپیسیفکلی آپ پٹواریوں کی بات کرتے ہیں، ان ساروں کو اٹھا کے پٹواری نظام کو ختم کرنے کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ گلا سڑا نظام ہے، ایس ایچ او کی طرح، کلیکٹر کسٹمز کی طرح، ہر جو ہم نے جو محکمہ ہے، ہر یا آپ لوگوں کو لفظ پٹواری سے چڑ ہے کیونکہ یہ نون لیگ کے حامیوں کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے؟ ہاں، گلایا سڑایا گیا ہے نا جی، ہر محکمے کو گلایا سڑایا گیا ہے. اس کے اندر آؤٹ آف دی وے جا کے اپنے پروردہ لوگوں کو oblige کیا گیا ہے، اور انہوں نے وہاں پر انی مچائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر پٹواریوں کو ایک دم سے آپ ان سے بستے چھین کے ان کو نکال بھی دیں گے، آف کر دیں، تو آگے آپ نظام کس طرح چلائیں گے؟ ویسا میں اور آپ جا کے وہاں بستے اٹھا کے وہ نشاندہیاں نہیں کر سکتے خسروں کی، کھیوٹوں کی، وہ جو ہے. تو لہٰذا اٹ ول ٹیک ٹائم. آہستہ آہستہ چیزوں کو جو ہے موڈیفائی کیا جائے گا. ساری دنیا میں یعنی من پسند افراد کو بغیر میرٹ کے نوازنا غلط ہے؟ میں بالکل یہ ایسا ہی ہے. اور دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں،
آپ جو ہے جو گورنمنٹ کا ہے سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنے جو لوگ ہیں ان کو ابلائج نہیں کر رہی ہے, ان کو وہ جو ہے وہ آؤٹ آف دی وے کوئی فیور نہیں دے رہی ہے. ہم نے تو سنا تھا کہ خاتون اول کی ہمشیرہ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 8 لاکھ روپے کی عوض ملازمت دی گئی. سنا ہی ہے, ایسا تو ہوا کچھ. اچھا نہیں ہوا امجد صاحب؟ ہاں جی ایسا ہوا نہیں امجد صاحب نہیں ہے, ہوا ہے آپ اس کی تنقید کریں, یو آر فری ٹو ٹاک. ٹھیک ہے, یہ میرے ذاتی علم میں نہیں ہے, یہ سنی ہے میں نے بھی, یہ سنا میں نے بھی, نہیں سمجھتا ایسا ہوا ہے جی ویسا. زرتاج گل کی جو بہن تھی ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے. آپ جو غلط بات ہے دیکھیں, یہاں پر فرشتے تو ہے نہیں ہے, انسان ہے, انسان کہیں غلطی بھی کرے گا, میڈیا آزاد ہے. آپ ماشاءاللہ آؤٹ آف دی وے جا کے تنقید کرتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں. جو غلط بات ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, وہ چاہے کوئی بھی ہے, عمران خان صاحب سے لے کے ہم سب. جو میرا بنیادی سوال وہی کا پچھلے دور کی طرح ہم لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہم لوگ پٹواری سسٹم کو ختم کریں گے. مدی سن لینا, آپ پہلے کہتے تھے کہ ہم لوگ پٹواری سسٹم کو ختم کریں گے, اب صرف نام تبدیل کر کے آپ نے اس پورے نظام کو بحال کر دیا. دیکھیں ویسا یہ ایک ٹرانزیشنل جتنی بھی دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں, بہتری آتی ہے, وہ ایک دم سے جو ہے کاٹ کے آپ پھینک دیں, وہ ہے اس کے بھی اپنے وہ جو ہے نا کہ ریپرکشنز آتی ہیں, ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ جو گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے کہ ایک ٹرانزیشنل سٹیج کے ذریعے آہستہ آہستہ چیزوں کو مینڈ کیا جائے, تو یہی کام جو ہے ہر محکمے میں اور خصوصاً لینڈ ریکارڈ میں ہے. لینڈ ریکارڈ میں سمجھتا ہوں 2 لوگ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بڑے پرومیننٹ ہیں, ایک احمد رضا دریشک صاحب ہیں اور وقار طور ہیں اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہے, اور ایم ڈی صاحب ہیں. میں ذاتی طور پہ وہ جانتا ہوں, ان کی مختلف محکموں میں دیکھتا رہتا ہوں, وہاں پر ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. وہ انٹرنل بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, احتساب کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے 2-3 لوگ اپنے مین لوگ نکالے ہیں, ان پہ پرچے دے رہے ہیں. پچھلے دنوں وہ نون لیگ کے ہوں یا ویسے ہوں, کراس دا بورڈ 30-40 فیڈ بیک لے جو میں سمجھ گیا. امجد اقبال صاحب, اس وقت 2.5 سال ہو گئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, مرکز میں بھی پنجاب میں بھی. پنجاب کے اندر ایک عام آدمی کو کیا اب کوئی شکایات نہیں ہے لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سے, لینڈ ریکارڈ آفیسر سے؟ کیا بالکل شفاف طریقے سے تمام تجویزیں لوگوں کو مل رہی ہیں؟ کیا بالکل کرپشن کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ قبضہ مافیا نام کا کوئی وجود نہیں ہے امجد صاحب؟ نہیں, یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے. ہاں یہ اس حد تک مرزا صاحب کی بات یہ اس حد تک درست ہے کہ جو آپ جن علاقوں میں لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے وہاں سے آپ کو فرد آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے, لیکن اس کی جو لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے میں بہت سارے معاملات ہوئے ہیں, ان کی ابھی جو لوگوں کو آپ کوئی فرد لینے جائے گا تو پھر اس کو سامنے آئیں گی چیزیں, اور جو اس کی شکایات اس کے حوالے سے ہوں گی, ان کے حوالے سے ابھی بہت سی رکاوٹیں, بہت سی مشکلات نظر آ رہی ہیں. اور کیا گورنمنٹ کو لفظ پٹواری سے بھی چڑ ہے؟ یہ بالکل ایک سیاسی بات ہے, اور یہ ایسا آپ یقیناً آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جس طرح سے مسلم لیگ والے پی ٹی آئی والوں کو کہتے ہیں اور یہ پی ٹی آئی والے ان کو کہتے ہیں, یہ تو سیاسی باتیں ہیں, لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ دنیا میں جس طرح سے کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے, جس طرح سے لوگ ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں, مطلب ایسا کیا مشکل ہے کہ ہمیں 8 سال کم از کم 8 سال اس بات کو, اس پروسیس کو شروع کیے ہو گئے ہیں, اور ابھی تک ہم اپنے ایک صوبے کے پورے 32 ضلعوں میں لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اگر تمام لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو جائے گا, ایک انٹرنیٹ براؤزر کے ذریعے ایک 5ویں کلاس کا بچہ بھی اس ریکارڈ کو ایکسس اگر کر سکے گا, تو جو طاقتور لوگ ہیں, جو ایرسٹوکریسی ہے, اس کے لیے زمینوں کا ہیر پھیر, ان پہ قبضہ کرنا دشوار ہو جائے گا. یہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. ابھی بھائی بات کر رہے تھے متنی صاحب کہ وہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں نوازا. واقعی اس میں میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں نوازا ہوگا, لیکن انہوں نے نوازا کن کو ہے؟ انہوں نے نوازا انہی کو ہے جن کا پچھلے جب 2 دہائیوں کی بات کرتے ہیں نا, کم از کم 2 دہائیوں میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ میں 3 دہائیوں کی بات کر لیتا ہوں, چاہے وہ 90s کی دہائی
دہائی ہو، چاہے وہ 2001 سے لے کے 10 تک کی ہو یا 10 سے لے کے 11 سے لے کے 20 تک کی دہائی ہو، وہ ہر دور میں آپ کو اقتدار میں نظر آتے ہیں، ان کے مفادات ہیں. منشا بات کے خلاف تو چلے ہم نے دیکھا کہ کل کاروائی ہو گئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ایسے نمایاں فیسز جن کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، کہنے کو تو کاروائی کی گئی، جن کی گرین ایریاز کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، امجد اقبال صاحب آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان کے خلاف تو کبھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اس کی کاروائی کیا ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی کاروائی یہ ہو رہی ہے اس وقت بھی ہمارے یہاں پہ LDA کے اندر وہ اس کے اوپر پروسیس چل رہا ہے. یہ چل رہا ہے کہ جی کس طرح سے ہم نے کس ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو گرین لینڈ کے اوپر بنی ہوئی ہے اس کو براؤن ڈکلیئر کرنا ہے کہ جی کہ یہ بن چکی ہیں، چونکہ اس میں ایک ریشو بنائی جا رہی ہے کہ جی جہاں پہ غیر قانونی تعمیرات، میں غیر قانونی تعمیرات کہہ رہا ہوں کہ جو گرین لینڈ کے اوپر 70% یا اس سے زیادہ کی بن چکی ہیں ان کو آپ ریگولر کر دیں. یہ مطلب یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ جی پہلے آپ ایک غیر قانونی کام کریں اور اس کے اوپر بنا لیں. میں یہی دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں اور یہ ہو رہا ہے. یہ ابھی آپ کو میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھیے گا کچھ عرصے بعد یہ ہوگا، لاہور کی بہت سی ایسی سوسائٹیاں جو گرین لینڈ کے اوپر بنی ہیں ان کو براؤن ڈکلیئر کر دیا جائے گا اور وہ لیگلائز ہو جائیں گی. اور اس کے اندر آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کون کون کتنا مال بناتا ہے، یہ پھر دیکھنے والی بات ہوگی، یہ انویسٹیگیٹ کرنے والی بات ہوگی. جاوید صاحب، آپ لوگوں کی حکومت بہت زیادہ کریڈٹ لیتی ہے مائکرو مینجمنٹ کا، آپ لوگوں نے بہت ساری دوررس اصلاحات متعارف کروائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے دور میں بھی کوئی لنڈن میں رہنے والا شخص اپنے ہمسائے کو لاہور میں فون کرتا تھا کہ یار میری زمین پر یا میرے مکان پر نظر رکھنا، کوئی اس پر قبضہ نہ کر لے. یہی صورتحال مرزا جاوید صاحب آج ہے کہ باہر بیٹھے والے ہمارے جو احباب ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی پر، ان کے مکان پر، ان کے پلاٹ پر کوئی قبضہ نہ کر لے. حکومت جو ہے وہ شہریوں کو تحفظ کیوں نہیں دے پائی مرزا صاحب؟ دیکھیں یہ جو شہباز شریف صاحب نے، خادم اعلیٰ نے یہ جو کام کیا تھا نا، قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ قبضہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں، پٹواری کو جس کا چاہے گا وہ شناخت کر دے گا، اسے شناخت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آج آپ کمپیوٹر کے ذریعے فرد لیتے ہیں تو نادرا سے آپ کی شناخت ہوتی ہے پہلے. جب آپ کی شناخت ہوگی تو بالکل فراڈ نہیں ہوگا، کیونکہ نادرا نے علیحدہ رپورٹ کرنی ہے اور اس کے باوجود انہوں نے شناختی کارڈ چیک کرنا ہے اور فنگر چیک کرنا ہے. اس کے باوجود آپ مجھے بتائیں کہ قبضہ مافیا آپریٹ کیسے کرتی ہے؟ اگر یہ سب کچھ اتنے شفاف طریقے سے ہو رہا ہے اور 16 اضلاع میں نہیں ہو رہا، پھر قبضہ مافیا آپریٹ کیسے کرتی ہے؟ ایسے کرتی ہے نا، جو یہ پٹواریوں کے ذریعے ہوتا تھا کہ اگر پٹواری کا جس کو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا، کسی کی سسٹر فوت ہو جاتی ہے اور جعلی سسٹر بن کر جا کے تو فرد لے لیتی ہے، قبضہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ میاں صاحب نے یہ ختم کیا تھا. لیکن آج یہ دیکھو انہوں نے اتنا اربوں روپیہ لگا دیا، اتنی جدوجہد کی. اگر آپ یہ دوبارہ یہ نظام لے کر آ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ کرپشن کے لیے نا ایک اور دروازہ کھول رہے ہیں. اچھا میں سمجھ گیا. مدری آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً، آپ پورے لاہور میں بھی گھومتے رہتے ہیں، پورے پاکستان میں بھی گھومتے رہتے ہیں کہ جو HSN کالج کی پچھلی سائیڈ ہے جو کہ ڈیوس روڈ کو لگتی ہے، وہاں سے جب آپ شملہ پہاڑی کی طرف جاتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ پر ایک مسجد کا فرنٹ ہے، صرف اس کے پیچھے پورا پلاٹ خالی ہے. جیسا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یعنی اس ٹیکٹک کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ ایک پلاٹ کے اوپر قبضہ کریں اور اس کے ایک کونے میں یا فرنٹ پر آپ اسے مسجد کا نام دیں اور بعد میں وہاں پر آپ دکانیں بنا کر اسے کرائے پر چڑھا دیں. اس کا کیا علاج ہے مدنی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ پچھلے دور میں بھی، یہ ابھی جو LDA کے حوالے سے یا دوسرے جو ابھی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ بہت ہوشربا جو ہے انکشافات سامنے آئے ہیں. جیسے کہ LDA سے تقریباً 300 کروڑ کے قریب پیسے نکال کے تو یہ اپنے اندرون شہر کے اور جو ساتھ میں داتا دربار والے جو علاقوں میں ڈیولپمنٹل کام کر آتے رہے اور وہ الیکشن جیتنے کے لیے ٹیکٹکس استعمال کرتے رہے اور اس طرح کی بے شمار جو ہے بے ضابطگیاں اس میں سے نکلی. انہوں نے ہر محکمے کے اندر، جیسے واسا ہے اس کے اندر جو ہے 1000 سے اوپر اپنے گوشت ملازمین گھسائے ہوئے. اسی طرح LWMC کا جو بیڑا غرق کیا گیا ہے وہاں پر بھی ہر UC کے اندر جو ہے 5-10 جو لوگ ہیں گوشت ملازمین کے طور پہ کام کر رہے، تو ہر محکمے کو انہوں نے گلایا سڑایا ہے. اور یہ جو پلاٹس وغیرہ کا تھا جس لیول کا وہاں پر جو LDA کے اندر ان کے دور کے اندر ہوا، سب سے بڑا سکینڈل تھا. یہ لوگ اتنے شاطر ہوتے ہیں کہ یہ انکوائری آفیسرز وغیرہ کو بھی یا تو جو ہے
بڑے وکیل کر کے یا مختلف جو لوٹا ہوا پیسہ ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ قانون کی بھی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مطلب صفاق قسم کا مافیا ہے جو کہ ایک طرف سے پکڑو دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں, دوسری طرف سے پکڑو. تو یہ ایون کہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بھی مل کے پاکستان کے اوپر جا گھسائی اور ان کا تماشا بنانے کی ضرورت کرتے ہیں, جو کہ یہ پی ڈی ایم کر رہا ہے. مدری مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت لاہور کے اندر ایک عام آدمی کی زمین پر قبضہ ہونا تو کیا کہتے ہیں بہت آسان سی بات ہے. ہمارے وزیر اعظم اپنے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ چھڑانے کے لیے ایک سی سی پی او کو لے آتے ہیں, وہ قبضہ جو ہوتا ہے نہیں چھڑا پاتے, کورٹ کا سٹے ہوتا ہے. ان مسائل سے چھٹکارا کب ملے گا ایک عام آدمی کو؟ ایک عرض کروں, دیکھیں میں اس کا حل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اندرون شہر میں نے آپ کو پتہ ہے میں نے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا ہے. میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں اللہ سے ڈر کے کہ جتنے نجائز فروش ہیں یہ نون لیگ کے فائنینسرز ہیں. ڈرگ مافیا جو ہے وہ ان میں سے بہت سارے میرے پاس بھی آئے تھے کہ آفر کراتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لڑتے الیکشن لڑتے ہیں آپ کا اور فائنینسنگ کرتے ہیں اور آپ کا ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. میں نے انکار کر دیا. وہ شہد کی بوتلیں بیچتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. وہ جتنے ڈرگز ہیں وہ ساری کی ساری وہ فروخت کرتے ہیں. جتنا آپ کو اینٹی نارکوٹکس فورس کو گھر بھیج دینا چاہیے. کتنا قبضہ نون لیگ کے جو ڈرگ ڈیلرز ہیں وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں 20 کلو ہیروئن رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ کو اس کی ویڈیو کی موجودگی میں ضمانت مل جاتی ہے. پھر تو آپ کو اپنے اداروں کی کارکردگی چیک کرنی چاہیے نا مدری. بالکل چیک کرنی چاہیے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اور ساتھ میں ان لوگوں کو, یہ لوگ نہیں بنے ہوئے آپ کے یہ کورٹ کچہریوں میں آئیں جائیں. جب اداروں کو پتا ہے, جب میڈیا کو پتا ہے, جب ان کے ساتھ والوں کو پتا ہے کہ یہ کھربوں روپے کی امبیزلمنٹ کرتے ہیں, پاکستان کی رگوں میں سے تو آپ چھوڑتے ہیں تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا علاج ہے کرپشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے بڑے ظالموں کا علاج ہے رuthless accountability. یہ کورٹ کچہریوں وغیرہ میں یہ مچھلیوں کی طرح یہ نکل جاتے ہیں. کوئی بھی قانون توڑے گا تو اس کو گرفتار ہونا چاہیے چاہے وہ کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم 100 سال کے بعد بھی اویس صاحب آپ اگلے 100 سال کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہوں گے, آپ کے بال سفید ہوں گے, اٹھا نہیں جا رہا ہوگا نا, یہی باتیں کر رہے ہوں گے. اگر اسی طرح پاکستان کو جو ہے جس طرح کا ہمارا قانون کا اور احتساب کا سسٹم ہے اس طرح سے 2.5 سال ہو گئے ہیں نا جی, وہ ساری گالیاں گورنمنٹ کو پڑ رہی ہیں. اگلے بھی 2.5 سال اسی طرح ہی ہوگا اگر ہم نے رuthless accountability اکراس دا بورڈ ان ظالموں کی. اقبال صاحب یہ ruthless accountability کے لیے خاور مانیکا کی جو ہوائی فائرنگ کی ویڈیو ہے استعمال, میں کہہ رہا ہوں اکراس دا بورڈ یار, جس کی مرضی کرے. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اب لیکن ہونی چاہیے نا. مسئلہ یہ ہے کہ جی کہ اکراس دا بورڈ ہو نہیں رہی. جو مسئلہ ہے ابھی میں ایک LWMC کا ذکر کیا, چند روز پہلے اس کے چیئرمین نے استعفیٰ دیا تھا, جسے پھر خود وزیر اعظم نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جی کہ آپ اپنا, اور وزیر اعلیٰ کو یہ حکم دیا کہ ان کا استعفیٰ آپ نے قبول نہیں کرنا. آپ اگر ان کا استعفیٰ, صرف ان کا استعفیٰ ایک آپ نے اس پہ مجھے علم نہیں ہے کہ پروگرام کیا یا نہیں کیا, ان کا استعفیٰ میں آپ کو بھیجوں گا, وہ اس کے اوپر آپ ایک بڑا پروگرام کر سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا اس میں کہا. ان کے الفاظ یہ تھے, ان کے الفاظ میں چند الفاظ آپ کو دہرا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہر طرف گند ہی گند, ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے, اور یہاں پہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کا جو ابھی جو نیا سسٹم ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ چند روز پہلے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ LWMC کا ٹھیکہ اپنے من پسند افراد کو دلوانے کے لیے میرے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. کون ٹھیکہ دلوا سکتا ہے, کون یہ کروا سکتا ہے؟ میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں اس کی. وہ جو LWMC کا میں معاملہ جانتا ہوں, وہ بندہ جو لگا تھا وہ خود ہی کوسچنیبل تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب قبضہ مافیا کے خلاف, جب کھوکھر برادران کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں, یہ دوڑ کے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, اور ریسپیکٹفلی میں مطلب عدالتوں کے اوپر بھی میں ان کو احتراماً کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کر, وہ سب جانتے ہیں, یہاں کے رہنے والے سب جانتے ہیں کہ کون کیا کرتے ہیں, کون 7 مرلے کے مکان سے اٹھ کے 200 مرلے کے کوئی عدالت نہیں تھی نا, اس سے ان کے مطلب وہ لوگ جا کے عدالتوں کو بھی 7 مرلے میں 200 جاتا ہے, ان کا کوئی بزنس ہے. تو جو اسلام آباد میں بنی گالا ہے, جو اسلام آباد میں بنی گالا ہے, آپ ویسا بھی بات کر رہے تھے بنی گالا کی, بنی گالا کسی قبضے کی زمین پر نہیں ہے.
بنی گالا کا وہاں پر ریگولائزیشن کا تھا وہ اس نے کلیئر کر دیا, انہوں نے بابر کو کہا کر دیا فائن دے کر. بھائی دیکھیں میری بات سنیں, کسی کی جگہ پہ وہ قبضہ نہیں تھا, فائن دے کر کلیئر کیا نا. فائن کس چیز کا تھا؟ دیکھیں ریگولائزیشن کہ بغیر نقشے کے وہاں پر کنسٹرکشن کی گئی. دیکھیں ریگولائزیشن کا مسئلہ تھا, قبضے کی جگہ کے ساتھ مکس نہ کریں اس کو. سب کہا رہے کسی غریب کی جگہ پہ قبضہ نہیں کیا. اگر وہ جو ہے کوئی کاغذات کی ہیر بدل ہوگا وہ انہوں نے کھلے دل سے اس کو تسلیم کیا, فائن پے کیا, یہ تو اچھی بات ہے. وزیر اعظم اگر کوئی ہیر ہے, ہیر بدل ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. افضل کھوکھر اگر جگہ پر آتا ہے, اگر قبضے کی جگہ پر آتا ہے وہ ریگولائزیشن کی بات ہے نا. افضل کھوکھر نے اپنے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ آپ ان کی کمیٹی بنا دیں, اگر ایک مرلہ بھی ثابت ہوگا, وہ بندہ بولتا کسی نے نہیں دیکھا اسمبلی میں, وہ جب وہ قبضے کی جگہ چھڑوائی گورنمنٹ نے تو اس وقت وہ بولتا ہوں میں ان کی جگہ گارنٹی دے رہا ہوں. ایک مرلہ مرزا صاحب کے قبضے سے نکلا ہے میں ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے امجد صاحب. جی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا, میں نے اصل میں یہ قبضوں کی طرف چلے گئے, میں صرف میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ریزائن میں بڑے انکشافات تھے. وزیر اعظم نے خود ان کا استعفیٰ روکا, یہ سب جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں, وہ کام بھی کر رہے, لیکن اس استعفے میں جو الزامات لگائے تھے ان کے اوپر کس نے روکا کہ جی کہ آپ انکوائری نہ کریں, اور یہ ان کے خلاف جن کی انہوں نے نشاندہی کی تھی ان کے خلاف ایکشن نہ لیں. کیوں نہیں ہوا ان کے؟ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں امجد صاحب کہ پنجاب اسمبلی کے اندر, سندھ اسمبلی کے اندر, بلوچستان اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر, جی بی اسمبلی کے اندر, کے پی کے اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کسی رکن نے کہیں پر پاکستان میں کوئی ناجائز قبضہ نہیں کیا ہوا ہے امجد صاحب؟ ہر جگہ پہ موجود ہے, کیونکہ مرزا محمد آفریدی ڈپٹی چیئرمین کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ 1.97 کروڑ روپے کے ڈیفالٹر بھی ہیں. دیکھیں یہ ایک چیز میں آپ کو صرف اس میں جو قبضوں کے حوالے سے, صرف ہم قبضہ صرف اس کو کنسیڈر کرتے ہیں عام طور پہ کہ جی میری زمین پہ انہوں نے قبضہ زبردستی کر لیا یا ان کی زمین پہ میں نے قبضہ کر لیا, یہ قبضہ صرف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جی اگر سرکاری زمین کسی جگہ پڑی ہے, میں اپنے اصل رسوخ سے اپنے نام اس کو الاٹ کروا لیتا ہوں, وہ بھی قبضہ ہے. اس الاٹمنٹ کو روکنے کے لیے تو آپ کو لینڈ ریکارڈ ریفارمز کی ضرورت ہے نا, آپ کو پٹواریوں کے نظام کو تبدیل کرنا چاہیے یا بہتر بنانا چاہیے, اس کو کمپیوٹرائز کرنا چاہیے. میں پھر یہ شروع والی بات پھر کرتا ہوں, میرے نالج کے مطابق میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جی کہ یہ وہ پٹواری نہیں بھرتی کیے جا رہے, یہ اصل میں وہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں بیسیکلی جو وہاں بیٹھ کے, یہ آپریٹر نہیں ہے, وہ بھرتی ہو چکے ہیں بھائی جان. یہ وہ کمپیوٹر سینٹروں کے لیے تھوڑا سا ٹیکنیکل سٹاف ہوگا, کمپیوٹر آپریٹرز کہہ رہے ہیں جن کو لینڈ ریکارڈ آفیسرز گورنمنٹ کہہ رہی ہے, ان کے پاس فرد ایشو کرنے کے اور زمینوں کے اندر رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا, زمینوں کے اندر رد و بدل کرنے کا. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ناظرین, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ نے لاہور میں اور پورے پنجاب پہ جو لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے حوالے سے ریفارمز کا آغاز کیا ہے. مرزا جاوید صاحب آپ سمجھتے ہیں, چلے آپ کی پولیٹیکل اینیمیٹی اپنی جگہ, سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن کیا واقعی پنجاب حکومت اگر آپ ہی کے کیے ہوئے کام کو جو کہ کمپیوٹرائزڈ کرنا تھا لینڈ ریکارڈ کو آگے بڑھاتی ہے تو آپ اس کی تائید کریں گے؟ کیا اس سے ایک عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی مرزا صاحب؟ بالکل جی, آسانیاں پیدا کی تھی. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو خادم اعلیٰ نے کام کیے ہیں نا انہیں برقرار رکھیں. جو خادم اعلیٰ نے سڑکیں بنائی ان کے صرف پیچ ورک کر دیں, لیکن ہمیں نہ ان کے پیچ ورک نظر آتے ہیں نہ انہوں نے جو کام شروع کیے تھے یہ بالکل ختم کر رہے ہیں. یہ جو پٹواریوں کا نظام دوبارہ لے کر آ رہے ہیں نا, یہ دیکھیں کہ یہ ملک پھر دوبارہ کرپشن کا ایسا گڑھ بنے گا جو اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا, اور اربوں روپے کا جو فنڈ انہوں نے لا چکے ہیں وہ ضائع ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے, بھائی نے ایک بات کی کہ گرین ایریا اور براؤن ایریا کا, لیکن ان کی جو اے ٹی ایم مشینیں تھیں نا ان کو بھی تو انہوں نے چارج کرنا ہے نا. آپ دیکھیں گے لاہور میں انہوں نے جو گرین ایریا ہے ختم کرنا ہے, اور کن لوگوں نے ختم کرانا ہے آپ کو بھی نام کا پتہ ہے, ان کو بھی نام کا پتہ ہے. یعنی وہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹیاں ختم نہیں ہوں گی, صرف فائلوں میں آپ دیکھیں گے 2 سال میں اگر آپ اجازت دیں اور ایل ڈی اے سے آپ ریکارڈ منگائیں, میں دیکھتا ہوں کہ کتنی اسکیمیں, اگر کسی کے پاس شہباز شریف سے کے اعلیٰ کے دور میں, خادم اعلیٰ کے دور میں 200 کنال پاس تھی نا, آج وہ 1000 کنال میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کر دی ہے. وہ کیسے گرین ایریا میں کر دی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کسی اسکیم کی آپ پھیلے نکال لیں اور دیکھ لیں. اور میری بات پوری ہونے دو. اب کیا ہوگا
کہ ان لوگوں کو یہ دوبارہ جو گرین ایریا ہے ان کو یہ براؤن کریں گے, اور جو ان کی ATM مشینیں ہیں جو لاہور کے ان کے چند لوگ ہیں ان کی جیبیں بھریں گی, جیسے انہوں نے پہلے چینی. میں سمجھ گیا. مدنی مجھے ایک بات بتائیے گا کہ خواہ پٹواری ہو یا لینڈ ریکارڈ آفیسر ہو, اگر اس کی ملی بھگت سے ایک پارٹی کسی زمین پر قبضہ کرتی ہے اور اس کے اوپر کنسٹرکشن کرتی ہے, مثال کے طور پر ایک بلڈنگ بناتی ہے جس میں 100 فلیٹس ہیں اور وہ فلیٹس آگے بیچ دیے جاتے ہیں, اور اس سارے پروسیس میں گورنمنٹ کا NOC بھی موجود ہے, تو جو لوگ وہ فلیٹس خریدتے ہیں 5 سال بعد وہاں پر گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ یہ ناجائز زمین پر بنے ہیں, تو کیا ان سے فلیٹ لینے چاہیے واپس مدنی؟ اچھا ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے کیسز جو ہیں لینڈ ریکارڈ نے بھی, LDA نے بھی, جو کرپٹ عناصر تھے, جو سرکاری اہلکار تھے, ان کے خلاف بنائے. پرابلم کیا ہوتی ہے جب ہم سرکاری وکلا دوستوں سے ملتے ہیں یا باہر لوگوں سے, میں بھی لاء کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو وہ پرابلم جو ہے بڑے احترام کے ساتھ میں, اور یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہمارے احتساب کے ادارے ہیں, ہمارا جو انصاف کے ادارے ہیں, ان لوگوں کو ہمیں جو ہے بڑے کھلے دل سے ہمیں اپنے آپ پہ ریویو کرنا پڑے گا. یہ عناصر جو ہیں یہ وہاں پر اپنا کالا دھن اور ظلم کا پیسہ مختلف طریقے سے لگا کے, میں کسی کے اوپر نہیں الزام لگا رہا, مگر ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ہمارے کیا کس طرح کا ہے, ہمارے اداروں میں کس طرح ظلم ہوتا ہے, ہر جگہ پر جو ہے یہ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. ہمارے ملک کا جج بھی جو ہے وہ اپرائٹ مزید ہونا پڑے گا, مجھے اپرائٹ ہونا پڑے گا, آپ کو اپرائٹ ہونا پڑے گا, ہمارے ہر معاملے کو, ہر ایک بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. جتنا بڑا عہدہ ہے اتنا بڑا ہمیں اپنے خود احتسابی کے عمل سے گزرنا پڑے گا, تب یہ جو ہے معاشرہ ہم بہتر ہو سکے گا. اگر ہم صرف گورنمنٹ کو ہم حرف تنقید بنائیں گے اور ہم کہیں گے سارے کام آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا, اداروں کو بہتر کرنا پڑے گا, آج کل آپ کی جماعت اپوزیشن میں نہیں. میں آپ کو بتاؤں, فش راٹس فرام دا ہیڈ, ہمارے وزیر اعظم جو ہے جدھر تک ان کا معاملہ ہے, میں بالکل اپنے معاملے میں شاید اتنی کانفیڈنٹلی نہیں کہہ سکوں, مگر میں عمران خان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو پہلے تھا ان لائکلی, وہ پچھلے حکمرانوں کی طرح وہ جو ہے پاکستان کے پیسے کے اوپر جو ہے عیاشی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے جو بڑے جو جتنے بھی مین عہدیداران ہیں, آپ بزدار صاحب کی جو ہے رویے کے اوپر, ان کی شائنس پہ, وہ اس طرح سے ڈرامے بازی نہیں کرتا, وہ یہ نہیں کرتا, مگر اس طرح سے وہ بڑے بڑے کک بیکس جو ہے وہ نہیں وہ کھا رہا. اگر ہے تو آپ نکالیں کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر رہا. وہ مطلب ملنے میں وہ اس کو پرابلم ہو سکتی ہے, وہ PTA کے لوگوں سے نہیں اپنے قریب آنے دینے میں پرابلم ہو سکتی ہے, 100 آپ اس پہ کر سکتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے لیول کے اوپر, اور اسی وجہ سے یہ لاجک دیا جاتا ہے کہ سختی بہت ہے, اس لیے ہم جو ہے نا جو چھپا ہوا گندا عنصر ہے وہ کرپشن کے جو چارجز ہیں وہ ڈبل ریٹ پہ, ٹرپل ریٹ پہ کرتا ہے کیونکہ سختی ہو رہی ہے. یہ بھی میں جو ہے پازیٹیوٹی میں لیتا ہوں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مشکل وقت ہے مگر گورنمنٹ اب انشاءاللہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلے گی. آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ جو ہے پہلے سے زیادہ سختی کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو جو ہے وہ آپ بوسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں مہنگائی کے اوپر بتائیے جو بدی بات کرے کہ گورنمنٹ فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلے گی, قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی ہوگی. جو گورنمنٹ حفیظ شیخ کو اپنا سینیٹر نہیں بنوا سکتی, جو گورنمنٹ 4-6 اتحادی ووٹوں کے اوپر مرکز میں کھڑی ہے, کیا وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل سکتی ہے؟ حکومت نے ویسے پچھلے چند دنوں سے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا شروع کر دیا ہے. وہ اس طرح سے کہ ہم دیکھتے تھے کہ پہلے اداروں کے اوپر اپوزیشن کے لوگ تنقید کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جی کہ ان کو فارغ کریں, ان کو ختم ہو جانا چاہیے. اب حکومت نے کہنا شروع کر دیا کہ الیکشن کمیشن چونکہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں کام کر رہا, لہٰذا اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی کہ اس طرح کرنا چاہیے. یہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے. جہاں تک حفیظ شیخ کی جیت کی, وہ ایک الیکشن پروسیس تھا, اس میں حفیظ شیخ میں کہتا ہوں ہار گئے. حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم ہار گئے, لیکن اس کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر کے آپ ایک ادارے کے اوپر, اس ادارے کے اوپر جس طرح سے نیب کے
چیئرمین کو آپ کو پتہ ہے موجودہ دور کی اپوزیشن جو اس وقت ہے انہوں نے مل کے بنایا تھا، لیکن اب یہ وزیر اعظم خود کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے خود بنایا، اب اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو یہ چیئرمین جو اس وقت الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں، چیف الیکشن کمیشنر، وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ بھی تو انہوں نے خود بنایا. اور پھر چند دن پہلے آپ ان کی کریڈیبلٹی کی. حمزہ صاحب آپ بہت شریر ہیں، بہت شریر ہیں. مجھے ناظرین ایک بریک لینی ہے، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے ڈسکشن کا سلسلہ اپنے پارٹیسپینٹ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لینڈ ریکارڈ کے اوپر، لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے اوپر، پٹواری سسٹم کے اوپر. مرزا جاوید صاحب جس طرح سے محمد خان مدری بات کر رہے تھے کہ اب گورنمنٹ نے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا شروع کیا ہے، قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، لینڈ ریکارڈ ریفارمز کی جا رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب پاکستان تحریک انصاف ایک نیا پاکستان مرزا صاحب بنانے جا رہی ہے؟ دیکھیں نیا پاکستان تو انہوں نے بنا دیا ہے نا. آپ نے لاہور کا حشر دیکھا ہے کہ انہوں نے جو لاہور کا حشر کر دیا، یہ نیا پاکستان ہے. پرانے پاکستان تو صاف ستھرا تھا. پرانا پاکستان تھا جب کسی سڑک پہ بھی آپ جائیں تو پھول ہی پھول نظر آتے تھے. اور اس موسم میں اب آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو کوڑا کرکٹ نظر آئے گا، پھول وغیرہ نظر نہیں آئیں گے. انہوں نے یہ نیا پاکستان تو بنا دیا ہے. باقی انہوں نے وہ تو آپ لوگوں نے اپنے دور میں ڈالر کی طرح کوڑے کرکٹ کو بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا، اب انہوں نے باہر نکالا ہے نا کوڑا کرکٹ، تاکہ بتائیں کہ نون لیگ نے یہ چھپایا ہوا تھا، اب اس کو صاف بھی کر دیں گے. ہاں خیر انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا اور آج یہ ہم پہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باہر نکال دیا ہے، کیونکہ یہ بھی نون لیگ کے سر ہر گورنمنٹ میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں. کسی گورنمنٹ کی اچھی بات پر اس کی تعریف بھی کر دیا کریں نا مرزا صاحب. کوئی ایسی آپ بات بتائیں کس کی تعریف کریں؟ ہر بات سے تو انہوں نے جو اچھی بات بھی ہے انہوں نے یو ٹرن لے لینا ہے. ہم کس بات پہ ان کی تعریف کریں؟ عوام آپ باہر نکلیں، عوام دیکھیں. آج آپ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے اچھے نہیں لگ رہے، لاہور میں بیٹھ کر آپ نے سینٹ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر مفاہمت کی ہے. مرزا صاحب کلرکوں کو دیکھ لیں، آپ نے کوئی ایسا محکمہ دیکھ لیں جس نے احتجاج شروع نہیں کیا. انہوں نے تو کہا تھا کہ اگر چند لوگ احتجاج کریں گے، 500 لوگ احتجاج کر دیں گے میں استعفیٰ دے دوں گا. تو آج تو پورا پاکستان احتجاج کر رہا ہے. اور آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی بھی 16 اضلاع میں مینول جو ہے وہ فردیں بن رہی ہیں، لینڈ ریکارڈ جو کا کام ہو رہا ہے، کیا پی ٹی آئی اس کام کو مکمل کر پائے گی جو شہباز شریف نے شروع کیا تھا؟ جس رفتار سے ہو رہا ہے، جس رفتار سے ہو رہا ہے، اس رفتار سے تو نہیں لگتا کہ اگلے 5 سال میں بھی یہ مکمل ہو سکے گا. لیکن یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اور یہ اگر حکومت آج یہ طے کر لے کرنا ہے تو یہ 1 سال کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے. اس کو ایسے ہی جیسے ہم مدری آخری سوال، شہباز شریف کی جب گورنمنٹ گئی تھی تو 16 اضلاع رہتے تھے جہاں پر کمپیوٹرائزڈ ہونا تھا ریکارڈ، آج بھی 16 اضلاع رہتے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں گورنمنٹ انشاءاللہ جو عمران خان صاحب کی پرائورٹی ہے کہ ہر محکمے میں خصوصاً مہنگائی اور دوسری جو مینجمنٹ ہے، گورننس ہے، انشاءاللہ اس کے معاملوں میں یہ جو ہمارا اگلا سال ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہترین لوگ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے، تحریک انصاف میں جو لوگ موجود ہیں اور فرنٹ لائن پہ آئیں گے انشاءاللہ، اور پرفارمنس جو ہے ہر طرح سے انشاءاللہ بہتر ہوگی. بہت بہت شکریہ مدنی آپ کا. امجد اقبال صاحب ہمارے استاد ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، بہت بہت شکریہ مرزا جاوید. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.